الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں سلفی دعوت کے سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں، شبہات ہیں اور ڈاؤٹس ہیں۔ آئیے اس مکالمہ میں اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے ماننے والے کیا مشبہہ، مجسمہ اور ممثلہ ہیں۔ یہ ڈائلاگ سنیے، ایک اشعری ماتریدی نے سلفی سے کہا ہے، وہابی سلفی مجسمہ ہیں، اللہ رب العالمین کو مخلوق کے صفات سے متصف کرتے ہیں۔ سلفی: ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے تم کو معلوم ہوا کہ سلفی اللہ رب العالمین کو مخلوق کی طرح مانتے ہیں؟ صوفی: کیا تم لوگ اللہ کے لیے ہاتھ، آنکھ، چہرہ نہیں مانتے؟ کیا مخلوق کے ہاتھ، آنکھ اور چہرہ نہیں؟ جب تم اللہ کے لیے آنکھ، ہاتھ اور چہرہ مانتے ہو تو تم مشبہہ ہو، مجسمہ ہو۔ کیا یہ تجسیم اور تشبیہ نہیں؟ سلفی: ہم رب کے لیے وہی صفات مانتے ہیں جو رب کے قرآن، نبی کے فرمان میں ہے۔ صحابہ کرام نے انہیں اپنایا ہے۔ ہم تو اللہ رب العالمین کو مخلوق جیسا بالکل نہیں مانتے۔ صوفی: جب تم اللہ کے ہاتھ، آنکھ، چہرہ مانتے اور مخلوق کے ہاتھ، آنکھ مانتے ہو تو کیا یہ تشبیہ نہیں؟ سلفی: کیا تم زندہ ہو؟ صوفی: ہاں، میں زندہ ہوں، مردہ نہیں ہوں۔ سلفی: بتاؤ، اللہ حی قیوم زندہ ہے؟ صوفی: بے شک اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، حی قیوم ہے۔ سلفی: تب تم بھی مشبہہ اور مجسمہ کے کیٹیگری میں آ گئے، کیونکہ تم بھی زندہ اور اللہ کو بھی زندہ مانتے ہو۔ صوفی: نہیں نہیں، اللہ حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے۔ وہ حی اور قیوم ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شایان شان زندگی ہے، مخلوق کی طرح نہیں۔ سلفی: ماشاء اللہ میرے بھائی، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن
لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ مزید آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین کے صفات تو ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے شایان شان ہیں۔